اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعجل فرجهم۔ آج ہمارا درس استصحاب میں الشک فی البقاء، جس کا ہم خلاصہ گزشتہ درس میں بیان کر چکے اور آج ہم اس کی تطبیق کرتے ہیں۔ شرط اساسی ہے استصحاب میں شک فی البقاء۔ جس طریقے سے پہلی شرط اساسی ہے استصحاب میں یقین السابق، اسی طریقے سے دوسری شرط اساسی ہے شک فی البقاء۔ استصحاب کو جاری کرنے کے لیے دوسری شرط اساسی ہے شک فی البقاء۔ کہنے شک فی البقاء والشک فی البقاء هو الشرط الاساسی الآخر لجریان الاستصحاب، اور شک فی البقاء جو ہے وہ دوسری شرط اساسی ہے استصحاب کے جاری کرنے کے لیے۔ ويقسم الاصولیون الشک فی البقاء الى قسمین، اور علماء اصول نے شک فی البقاء کو دو قسموں کی طرف تقسیم کیا ہے، تبعا لطبیعت الحالة السابقہ التي نشک فی بقائها، حالت سابقہ کی طبعیت کے اعتبار سے کہ جس میں ہم التي نشک فی بقائها کہ جس کے باقی رہنے میں ہم شک کر رہے ہیں۔ لأن الحالة السابقة قد تكون قابلة بطبيعتها للامتداد زمانيا، اس لیے کہ حالت سابقہ کبھی تو قابل ہوتی ہے اپنی طبیعت کے اعتبار سے، کبھی قابل امتداد ہوتی ہے زمانے میں، صحیح، قد تكون قابلة بطبيعتها اپنی طبیعیت کے اعتبار سے وہ کیا ہوتی ہے، قابلہ ہوتی ہے امتداد زمانی کو، یعنی اس میں زمانے کا مقرر ہونا ممکن ہے، وہ قبول کرتا ہے، قبول کرتی ہے زمانے کے ممتد ہونے کو۔ وَإِنَّمَا نَشُكُّ فِي بَقَائِهَا، اور ہم صرف اور صرف شک کرتے ہیں اس کے باقی ہونے میں، نتیجتاً لِاحْتِمَالِ وجود عامل خارجی، نتیجے میں کس چیز کے نتیجے میں، لِاحْتِمَالِ وجود عامل خارجی، عامل خارجی کے وجود کے احتمال کی وجہ سے، اَدَّى إِلَىٰ ارتفاعها، کہ جو اس کو مرتفع کر دے، ایسا عامل خارجی کا احتمال کہ جو اس سے مرتفع کر دے۔ ومثال ذالک طہارۃ الماء، اور مثال مثلا اس کی مثال جو ہے وہ جیسے پانی کی طہارت، فإن طہارۃ الماء تستمر بطبعیتها، بے شک پانی کی طہارت جو ہے وہ مستمر ہوتی ہے اپنی طبعیت کے اعتبار سے، وتمتد اذا لم يتدخل عامل خارجی، اور وہ بڑھتا رہتا ہے جب تک کوئی عامل خارجی تدخل نہ کرے۔ وإنما نشك في بقائها لدخول عامل خارجی في الموقف، اور ہم صرف اور صرف شک کریں اس کے باقی رہنے میں کہ لدخول عامل خارجی، کسی عامل خارجی کے دخول کی وجہ سے، وہو اصابۃ المترجس للماء، اور وہ مترجس کا پہنچنا ہے پانی تک۔ یعنی ہم نے جیسے ہم نے شرح میں واضح کیا خلاصے میں شرح میں کہ مثلا ایک برتن پانی کا ہمارے پاس ہے، ایک پانی ہے ہمارے پاس، تو اس کی پاک پانی ہے، تو اس کی طہارت یہ نہیں ہے کہ ایک دن ہی پاک رہے گا دوسرے دن نجس ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اگر کوئی عامل خارجی نہیں پہنچا ہے اس تک، وہ نجاست ہے،
اگر نجاست نہیں پہنچی ہے اس تک تو یہ ایک دن نہیں 1 سال بھی پاک رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ پانی رہے گا تو وہ بھی پاک رہ سکتا ہے. جب تک عامل خارجی نہ آ جائے تو اس کی طہارت ختم نہیں ہوگی بلکہ یہ پاک رہے گا. عامل خارجی کیا ہے؟ نجاست کا پہنچ جانا. وَكَذَلِكَ نِجَاسَةُ الثَّوْبِ، اسی طریقے سے کپڑے کی نجاست. فَإِنَّ الثَّوْبَ إِذَا تَنَجَّسَ تَبْقَى نِجَاسَتُهُ وَتَمْتَدُّ مَا لَمْ يُوجَدْ عَامِلٌ خَارِجِي وَهُوَ الْغُسْلُ. اسی طریقے سے کپڑے کی نجاست، مثلا کپڑا نجس ہو گیا کسی کا اگر بائی چانس، تو ایسا نہیں ہے کہ آج نجس ہوا تو 1 گھنٹے بعد وہ پاک ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اگر کوئی عامل خارجی اس تک نہیں پہنچا ہے تو وہ نجاست اس کی مستمر رہے گی اور ممتد ہے. ممکن ہے 1 دن 2 دن 10 دن، جب تک عامل خارجی نہ پہنچے وہ نجس رہے گا. عامل خارجی کیا ہے کہ مثلا کو دھو دیا جائے، اسے پاک کر دیا جائے. جب تک اسے پاک نہ کر دیا جائے وہ زمانے کی وجہ سے پاک نہیں ہوگا کہ صاحب جو ہے 2 دن ہو گئے لہذا پاک ہو گیا، 3 دن نجاست لگے ہوئے ہو گئے لہذا یہ کپڑا پاک ہو گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک عامل خارجی نہ پہنچ جائے، اور عامل خارجی ہے اس کا دھونا، جب تک وہ نہ پہنچ جائے اسے پاک نہ کیا جائے وہ پاک نہیں ہوگا. وَيُسَمَّى الشَّكُّ فِي بَقَاءِ الْحَالَةِ السَّابِقَةِ الَّتِي مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ بِالشَّكِّ الرَّافِعِ. وَيُسَمَّى الشَّكُّ فِي بَقَاءِ الْحَالَةِ السَّابِقَةِ، اور شک فی البقاء فی بقاء الحالت سابقہ، ایسے شک کو جو اس طریقے کا شک ہے حالت سابقہ کے باقی رہنے میں، اس کا نام رکھا جاتا ہے شک فی الرافع. اسے کیا کہتے ہیں؟ شک فی الرافع. اسے کہتے ہیں شک فی الرافع. کب؟ جب جو ہے شک فی البقاء جو ہے وہ ممتد ہو، جب ممتد ہو، جب تک کہ کوئی عامل خارجی اس تک نہ پہنچ جائے. اور ہمیشہ کو کس میں، یعنی عامل خارجی کے بارے میں سمجھا جائے. جب تک عامل خارجی نہیں پہنچے گا تو وہ اپنی حالت پر باقی رہے گا. تو ایسے شک کو جو عامل خارجی کے بارے میں ہے اسے کہا جائے گا شک فی الرافع. یعنی وقت تکون الحالت السابقہ غیر قادرۃ علی الامتداد زمانی ہے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ حالت سابقہ غیر قادر ہوتی ہے امتداد پر زمانے کے اعتبار سے. یعنی کبھی قادر ہوتی ہے حالت سابقہ ممتد ہونے پر، اور کبھی قادر نہیں ہوتی زمانے کے اعتبار سے. بل تنتہی بطبیعتها فی وقت معین، اور بلکہ وہ منتہی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے اپنی طبعیت کے اعتبار سے ایک وقت معین میں، ایک خاص وقت میں. وَنَشُكُّ فِي بَقَائِهَا نَتِيجَةً لِاحْتِمَالِ انتہائِهَا بِطَبِيَّتِهَا دُونَ تَدَخُّلٍ عَامِلٍ خَارِجِي فِي الْمَوْقِفِ. اور ہم شک کریں اس کے باقی ہونے میں، باقی رہنے میں، نتیجے میں لِاحْتِمَالِ انتہائِهَا، کہ اس کے منتہی ہونے کا احتمال ہے، بطبیعت ہے، اس کی طبیعت کے اعتبار سے، بغیر کسی عامل خارجی کے تدخل کے. یعنی ہمیں شک کس چیز کے بارے میں ہے؟ اس کے باقی رہنے میں شک ہے. کس وجہ سے؟ چونکہ احتمال ہے اس کی طبیعت کے اعتبار سے کہ وہ منتہی ہو گیا، طبیعت فطرت کے اعتبار سے کہ وہ منتہی ہو گیا بغیر کسی عامل خارجی کے. تو مثالہ نہار شہر رمضان، اس کی مثال کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان کا دن مثلا. کیونکہ ماہ مبارک رمضان کا دن جو ہے وہ قابل امتداد نہیں ہے اپنی طبیعت کے اعتبار سے. جو اس کا وقت ہے بس اتنا ہی رہے گا وہ، یعنی ایک وقت یعنی محدد ہے وہ. جبکہ کپڑے کی نجاست یا پانی کی طہارت محدد نہیں ہے زمانے کے اعتبار سے کہ صاحب 10 دن پاک رہے گا پانی اس کے بعد نجس ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. یا 10 دن کپڑا نجس رہے گا جو نجس ہو گیا اور 11ویں دن وہ خود بخود پاک ہو جائے گا، نہیں، بلکہ ممتد ہے یہ زمانے کے اعتبار سے، طہارت بھی اور نجاست بھی. لیکن ماہ مبارک رمضان کا جو دن ہے وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے غیر ممتد ہے بلکہ محدد ہے، وہ محدد اور معین ہے. جتنے دیر تک جتنے گھنٹے رہنا ہے وہ اتنے گھنٹے رہے گا. یہ نہیں ہے کہ صاحب دن ہے تو بس چلتا ہی رہے گا، نہیں.
یجب الذی یجب فی الصوم، جس میں روزہ واجب ہے، اذا شک الصائم فی بقاء النہار، اور جب مثلا جو ہے وہ اگر شک کرے صائم دن کے باقی رہنے میں، فإن النہار ينتهي بطبیعته، پس دن جو ہے وہ منتہی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اپنی طبیعت کے اعتبار سے، ولا يمكن ان يمتد زمانيا، ممکن نہیں ہے کہ زمانے کے اعتبار سے وہ ممتد ہو، نہیں، بلکہ دن کیا ہے، محدد ہے، اس کی لمٹ ہے، حد ہے، برخلاف طہارت و نجاست کے، نجاست و طہارت ممتد ہے، وہ ممتد ہے، جب تک کہ عامل خارجی نہ آ جائے وہ اپنی حالت میں باقی رہے۔ طہارت کے لیے عامل خارجی کیا ہوگا، نجس آ جائے، بس نجاست آ جائے، نجس ہو گئی، پانی پاک تھا، نجاست گر گئی، نجس ہو گیا، اس سے پہلے اس دن نجس نہیں ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، 2 سال ہو گئے، صحیح۔ لیکن نہار شہر رمضان وہ ختم ہو جاتا ہے، تو لمٹ ہے، اس کی حد ہے، معین ہے، جتنے وقت تک اس کو رہنا ہے بس وہ اتنے وقت تک ہی رہے گا، باقی وہ ممتد نہیں ہے زمانے کے اعتبار سے۔ اذا شک الصائم فی بقاء النہار فإن النہار ینتہی بطبیعتہ، بے شک دن جو ہے وہ منتہی ہو جاتا ہے اپنی طبیعت کے اعتبار سے، ولا يمكن ان يمتد زمانيا، اور ممکن نہیں ہے کہ وہ بڑھے، ممتد ہو کھینچے زمانے کے اعتبار سے، بڑھتا خود ہی بڑھتا رہے یا باقی رہے، لمبا ہو جائے، نہیں، بلکہ جتنی اس کی حد ہے وہ اتنا ہی رہے گا۔ فالشک فی بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجی، پس شک جو ہے اس کے باقی ہونے میں وہ منتج نہیں ہوتا عامل خارجی کے احتمال کے وجود کے احتمال کی وجہ سے، کہ عامل خارجی کے وجود کا احتمال پایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ اس سے منتج نہیں ہوتا، اس کے باقی رہنے میں شک جو ہے وہ اس کی بقا میں شک منتج نہیں ہے، ان احتمال وجود عامل خارجی، عامل خارجی کے احتمال کے وجود کی وجہ سے، احتمال کی وجہ سے، وَإِنَّمَا هُوَ نَتِيجَةٌ لِاحْتِمَالِ انتہاءِ النَّهَارِ، بلکہ وہ صرف جو ہے وہ نتیجہ ہوتا ہے لِاحْتِمَالِ انتہاءِ النَّهَارِ، دن کے منتہی ہونے کے احتمال کی وجہ سے وہ منتج ہوتا ہے شک، بطبیعت ہی، اس کی طبیعت کے اعتبار سے، وہ استنفاذ ہی، اور اس کا ختم ہونا، لطاقت ہی و قدرت، اس کی طاقت اور قدرت کا ختم ہو جانا، علی البقاء، بقا میں، یعنی وہ باقی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کی حد ہے، اور وہ یا کسی عامل خارجی کی وجہ سے نہیں وہ ختم ہو رہا ہے، بلکہ اس کی طبیعت ہی اتنی ہے، وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے ہی اتنا ہے، وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے دن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، جس کی طبیعت اور قدرت اور طاقت ہے اس کے اعتبار سے وہ ختم ہو جائے گا ایک محدود مدت میں، برخلاف طہارت اور نجاست کے مسئلہ، وہ قابل ممتد ہے زمانے کے اعتبار سے، اور نہار شہر رمضان قابل ممتد نہیں ہے زمانے کے اعتبار سے، بلکہ وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لاحتمال انتہاء النہار، یہ نتیجہ ہے کس چیز کا، انتہائے نہار کے احتمال کا، بے طبعیت ہی، اس کی طبیعت کے اعتبار سے کس چیز میں، باستنفاذ ہی لطاقت ہی، اس کی طاقت کا ختم ہو جانا، اس کی قدرت کا ختم ہو جانا، نہیں ہے اس کی طاقت اور قدرت اس پر بقا پر، کہ وہ باقی رہے۔ وَيُسَمَّى الشَّكُّ فِي بَقَاءِ الْحَالَةِ السَّابِقَةِ، اور جو حالت سابقہ میں شک پایا جا رہا ہے، الَّتِي مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، اس قبیل سے، اس شک کو کیا کہیں گے، کیا نام دیا جائے گا اس شک کو، جو بھی یہاں پہ شک ہے حالت سابقہ میں، شک فی المقتضی، پہلے والے میں شک فی الرافع تھا، یہاں پر شک فی المقتضی ہے، لأن الشک فی مدى اقتضاء النہار باستعداد للبقاء، اس لیے شک جو ہے وہ دن کے، یعنی فی مدى اقتضاء النہار، یعنی دن کے باقی رہنے میں ہے، اور اس کے مستعد ہونے میں ہے، باقی رہنے کے بارے میں ہے، اس کی یعنی بقا کی استعداد کے بارے میں ہے، دن کے گزر جانے کے بارے میں، اور اس کے مثلا باقی رہنے کے بارے میں جو ہے ہمیں شک ہے، اس کی استعداد کے بارے میں، استعداد للبقاء، یعنی کیا اس کی استعداد ہے باقی رہنے پر، وہ باقی رہ سکتا ہے، تو شک ہے، لأن الشک فی مدى اقتضاء النہار و استعداد للبقاء ویوجد فی علم الاصول اتجاہ، ان کرو جریان استصحاب، اور علم اصول میں اتجاہ پائی جاتی ہے ایسی جو انکار کرتی ہے جس چیز کا، جریان الاستصحاب، استصحاب کے جاری ہونے کا،
اذا کان الشک فی بقاء حالت سابقہ، کہ جب شک جو ہے وہ حالت سابقہ کی بقا میں کس نوع سے ہو، من نوع الشک فی المقتضی، جب شک جو ہے وہ مقتضی میں ہو، تو پھر کیا ہے، انکار کیا ہے بعض لوگوں نے مثلا کس چیز کا، کہ وہاں پر استصحاب جاری ہو، یعنی جب شک فی البقاء بے اعتبار مقتضی ہو، یعنی شک فی المقتضی ہو، تو پھر جو ہے وہ کیا ہے، وہاں پر استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ وَيَخُصُّهُ بِحَالَاتِ الشَّكِّ فِي الرَّافِعِ، اور جو ہے وہ خاص کیا ہے اس کو، اس اقتضاء نے، کہ کہاں، شک فی الرافع سے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ شک فی الرافع ہے تو استصحاب جاری ہوگا، اور شک فی الرافع نہیں ہے بلکہ شک فی المقتضی ہے تو استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ والصحیح، شہید فرماتے ہیں کہ صحیح جو ہے، بس صحیح عدم الاختصاص تمسکن باطلاق دلیل استصحاب، صحیح جو ہے وہ یہ ہے کہ اختصاص نہیں ہے، خاص نہیں ہے، کس چیز سے، شک فی الرافع سے، یعنی استصحاب کا جاری ہونا ہے جو اس کا رکن اساسی، دوسرا رکن اساسی ہے شک فی البقاء، تو شک فی البقاء کا یعنی خاص نہیں ہے کہ وہ شک فی البقاء فی شک فی الرافع ہو، بلکہ عام ہے، چاہے شک فی المقتضی ہو یا شک فی الرافع ہو، استصحاب جاری کیا جائے گا، استصحاب جاری ہوگا۔ تو یہی بتایا آج کے درس میں انہوں نے، اس میں آج کے درس میں، کہ ہمیں دوسری جو شرط اساسی ہے استصحاب کی جاری ہونے میں، وہ شک فی البقاء ہے۔ پھر انہوں نے اس کا بیان کیا کہ شک فی البقاء جو ہے وہ دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے، شک فی البقاء فی الرافع اور شک فی البقاء فی المقتضی۔ بعض اصولیوں نے، بعض علماء نے، یعنی علماء اصول نے شک فی البقاء فی الرافع کو استصحاب میں، یعنی اس میں استصحاب جاری ہوگا، اور شک فی البقاء فی المقتضی میں استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ لیکن شہید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شہید صدر صاحب کتاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خاص نہیں ہے استصحاب شک فی البقاء میں، یعنی بقاء فی الرافع، شک فی الرافع میں، بلکہ عام ہے، یعنی استصحاب جاری ہوگا شک فی البقاء فی الرافع یا شک فی البقاء فی المقتضی، دونوں میں استصحاب جاری ہوگا، یعنی خاص نہیں ہے۔ کیوں؟ تمسکم باطلاق دلیل استصحاب، تمسک کرتے ہوئے دلیل استصحاب سے، یعنی یہ خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے، کیونکہ دلیل استصحاب مطلق ہے، تو لہٰذا اس سے ہمیں تمسک کرتے ہوئے یہ سمجھ میں آتا ہے، اور اس سے سمجھے ہیں کہ شک فی البقاء شک فی المقتضی سے، شک فی الرافع سے خاص نہیں ہے، بلکہ شک فی البقاء چاہے شک فی الرافع ہو یا شک فی المقتضی ہو، استصحاب جاری ہوگا، کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔